بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں نصیر. آج ہم آپ کو ایک ایسی خبر بتانے جا رہے ہیں، ایک ایسا ایشو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ سن کے آپ حیران ہو جائیں گے. لیکن اس سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی چیزوں پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اب اس وقت جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں، آپ دیکھیے کہ عام قیدی جب جیل میں جاتا ہے تو آپ نے اکثر سوچا ہوگا کہ اس کی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں. جیل میں جانا ایک بڑی سزا ہے. کسی ملزم کے لیے جیل میں جانا ایک بڑی سزا ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ حال ہی میں جب یہ نیب آرڈیننس کے کیسز بنے اور مختلف لوگ جیلوں میں گئے، جس میں مسلم لیگ نون کے لوگ بھی شامل تھے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل تھے، اور دوسرے بھی لوگ جو نان پولیٹیکل تھے وہ بھی جیلوں میں نیب آرڈیننس کے تحت. آپ نے کسی ایک کا بھی کبھی شور سنا کہ میں تکلیف میں ہوں، مجھے کوئی پرابلم ہے اور میں مشکل میں ہوں؟ میرا نہیں خیال آپ نے کبھی کسی کی چیخوں کی آواز سنی ہو. آپ عام جو ملزم ہیں جیلوں میں ان سے ذرا پوچھیں کہ وہ کس طرح اپنا وقت وہاں گزار کے جیل سے باہر آتے ہیں. لیکن آپ نے اگر غور کیا ہو تو نیب کا کوئی بھی ملزم تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے نظر نہیں آیا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بلکہ آپ کو انکشاف کرنے لگا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں جاتے جاتے جیل مینولز میں تبدیلی کر کے ایک ایسا کام کیا جس کے تحت جیل میں نیب ملزمان کے لیے بی کلاس، جس کو انہوں نے بیٹر کلاس کا نام دیا، وہ ان کو الاؤ کر دی گئی، اس کی اجازت مل گئی. اب آپ کو یہ میں ایک اور بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں کہ جیل میں بی کلاس ان لوگوں کو نہیں ملتی تھی. اس کی ایک پراپر فہرست بنائی گئی جس میں اغوا، برائے تاوان تھا، ملک کے خلاف کام کرنے والے لوگ، غدار، اس طرح کے اور بہت سارے، جس میں فائنینشیل جو کرائم ہیں ان کے لوگ خاص طور پر شامل تھے. اور نیب آرڈیننس کے ملزمان بھی اس فہرست میں شامل تھے، ان کو بی کلاس کی اجازت نہیں تھی. اب شہباز شریف صاحب نے جاتے جاتے اپنے دور حکومت میں یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ دیکھیں انہوں نے کیسے عجیب ایک کام کیا. پہلے تو انہوں نے بی کلاس کو ختم کر کے اس کا نام بیٹر کلاس رکھا تاکہ لوگوں کو یہ نہ پتا چلے کہ بی کلاس سے نیب کے ملزمان کا نام ہی اومٹ کر دیا ہے، نکال دیا ہے. یعنی جن لوگوں پر بی کلاس کی پابندی تھی ان میں سے نیب کے ملزمان کا نام نکال دیا گیا. یہ کام کرنے کے لیے انہوں نے بی کلاس کا نام بیٹر کلاس کر دیا. اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ آخر صدیوں سے رائج، انگریز دور سے رائج اس بی کلاس کو تبدیل کر کے بیٹر کلاس کرنے کی وجہ کیا تھی؟ آج میں آپ کو بات یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ایک نئی کلاس متعارف کرا کے، ہے وہ بی کلاس ہی، اس کا نام رکھ دیا بیٹر کلاس. لیکن جب بیٹر کلاس متعارف کرائی گئی تو انتہائی چالاکی اور خاموشی سے اس میں سے نیب کے ملزمان کا نام باہر نکال دیا گیا. آپ نے دیکھا کہ بی کلاس جو ہے نیب کے تمام ملزمان کو حاصل رہی، جس میں میاں نواز شریف شامل ہیں، سعد رفیق شامل ہیں. البتہ اس سے استفادہ حاصل کرنے والے جو پہلی فہرست ہے اس میں آحد چیمہ صاحب کا نام شامل تھا. ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ یہ نیب کے ان ملزمان کو فوری طور پر بی کلاس دی جائے. اب دیکھیے بی کلاس کیا ہے. بی کلاس میں آپ کو ایک گدا، آپ کو ٹیلی ویژن، آپ کو اخبار، آپ کو ریڈیو کی سہولت، آپ کو گھر سے کھانے کی سہولت، اس طرح کی بہت ساری مراحت جو عام قیدیوں کو حاصل نہیں ہیں وہ بی کلاس کے قیدیوں کو ملتی ہے. اور یہاں پر فنکاری کیا کی گئی کہ بی کلاس کا نام بیٹر کلاس کر دیا گیا. اور بیٹر کلاس کا نام کرتے کرتے، یعنی نام تبدیل کرتے کرتے کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا گیا کہ اس میں سے نیب کے ملزمان
کی فہرست اور ان کا جو ایک شک تھی وہ نکال دی. اب باقی لوگ کسی کو ذرا بھی کوئی فرق نہیں ڈالا گیا اس بی کلاس کا جس کا نام انہوں نے بیٹر کلاس رکھا, سوائے نیب کے ملزمان کو نکالنے کے اور کچھ نہیں ہوا. اب جب نیب کا ملزم جیل میں گیا تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کو ایک بڑا اچھا سیل بھی مل گیا اور اس میں اس کو رہنے کے لیے 2 ساتھی بھی مل گئے. ایک بڑی اہم بات, ایک مشقتی بھی الاؤڈ ہے. کیسی عجیب بات ہے, ایک شخص جس پہ اربوں خربوں روپے لوٹ مار کرنے کا الزام ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہے. میرا اس وقت جو آپ کو بتانے کا مقصد ہے وہ ہرگز کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے, لیکن یہ جو میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں یہ میں نے اس لیے آپ کو دی ہیں کہ جس پارٹی کے وزیر اعلیٰ نے یہ بیٹر کلاس کا نام تجویز کر کے جیل مینولز میں خاموشی سے تبدیلی کی, انہوں نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا. کیا یوں نہیں لگتا کہ جیسے ان لوگوں کو پہلے سے پتہ تھا کہ ہماری حکومت جاتے ہی نیب کے بہت سارے مقدمات بننے والے ہیں اور جیسے ہی ہمارے لوگ جیلوں میں جائیں گے کم از کم وہ بیٹر کلاس بی کلاس کی بہترین سہولتوں سے استفادہ حاصل کر سکے. دیکھیے یہاں ہیومن رائٹس کہاں گئے؟ کیا باقی جو قیدی ہیں وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا ان کو گدا نہیں چاہیے؟ کیا ان کو ٹی وی نہیں چاہیے؟ کیا ان کو ریڈیو نہیں, ان کو اخبار نہیں چاہیے؟ کیا ان کو مشقتی نہیں چاہیے؟ مشقتی کہاں سے ملتا ہے؟ جیل کے اندر سے ہی ایک ملازم جو میاں نواز شریف صاحب کو بھی آخری وقت تک میسر رہا. میاں نواز شریف کی برات پر ہم آپ کو ایک علیحدہ پروگرام میں تفصیل سے بتائیں گے کہ ان کو کون کون سی شاہانہ امرات حاصل رہی, اور شاید اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں پتہ چلا کہ انہوں نے جیل میں کیا کیا امرات حاصل کی, ایئر کنڈیشنر کہاں سے آیا, اس کا بل کون دے. یہ ہم آپ کو ایک علیحدہ اگلے پروگرام میں بتائیں گے. اس وقت جو میں آپ کو اہم ترین بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نون لیگ نے کس طرح جیلوں میں نیب کے ملزمان پر مراد کی بارش کرنے کے لیے وہ قانون ہی تبدیل کر دیا جو انگریز دور سے چلا آ رہا تھا. البتہ فائنینشیل جو کرائمز ہیں وہ اور اغوا برائے تاوان, ملک کے خلاف کام کرنا, غداری, اس طرح کے جو مختلف جو الزامات اور جو مقدمات درج ہوئے تھے ان پر جتنے بھی اس سلسلے میں جیل میں لوگ آئے ان کو آج تک بی کلاس نہیں دی گئی. اور جو نیب آرڈیننس کے ملزمان تھے ان کو بھی اسی فہرست میں رکھا گیا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں چیک ڈس آنر 489F کے جو ملزمان تھے ان کو بھی بی کلاس جو تھی وہ الاؤڈ نہیں تھی اور ان کا نام بھی بیٹر کلاس میں شامل نہیں کیا گیا. کیسی عجیب بات ہے, صرف نیب آرڈیننس, میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں, صرف نیب آرڈیننس کے ملزمان کو بی کلاس کی سہولت فراہم کی گئی, جس سے یوں لگ رہا ہے, جو محسوس ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو خاص طور پر یہ فیل ہو رہا تھا کہ شاید جیسے ہی ہماری حکومت جائے گی نیب کے بہت سارے مقدمات ہم پر بنیں گے اور ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں جائیں گے. آپ نے دیکھا سعد رفیق اور آہد چیمہ, اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہیں, میاں نواز شریف اس میں شامل ہیں, شہباز شریف اندر رہے ہیں, ان سب کو بیٹر کلاس دی گئی. اب آپ خود سمجھ لیں کہ آخر ان کے جیل میں رہتے ہوئے ان کی چیخیں کیوں نہیں نکلی, جبکہ عام ملزم سے آپ پوچھیں ایک دن جیل میں گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے کس طرح لاک اپ ہوتا ہے, کس طرح رات کو اندھیرے میں سارے ملزمان کو بند کیا جاتا ہے, اور کتنا مشکل ہے جیل میں رہنا. یہ آپ ان لوگوں سے کبھی پوچھئے جو عام قیدی کی طرح جیل میں زندگی گزار کے آئے ہیں. نیب کے قیدی نہیں, نیب کے قیدی اسی طرح ہنستے جاتے ہیں اور ہنستے واپس آتے ہیں. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جیل خانہ جات کے افسران, ملازمین یا ان کا کوئی سسٹم نیب کے ملزمان کو کوئی اضافی سہولتیں وہاں فراہم کرتا ہے. ایسی بات ہرگز نہیں ہے.
اصل بات یہ ہے کہ میاں شہباز شریف نے جاتے جاتے جب جیل مینولز میں ہی تبدیلی کر دی تو جیل حکام تو اس کے پابند تھے۔ وزارت داخلہ پنجاب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے تحت نیب کے ملزمان کو بی کلاس کی سہولت دے دی گئی اور ان کو اس خوفناک فہرست میں سے نکال دیا گیا، ان پہ برات کی بارش کر دی گئی اور وہ بڑی خوشی سے 4 مہینے 2 مہینے 6 مہینے آرام سے جیل میں رہتے ہیں۔ اور جو جیل میں ان کے لیے امرات ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ جب آپ کو ایک مشقتی ان کو آپ دیکھیں کہ ان کے پاؤں دبانے کے لیے، ان کا کھانا دبانے کے لیے، ان کا پانی بھرنے کے لیے، ان کے کپڑے استری کرنے کے لیے، ایک ایک چیز کے لیے جب مشقتی ان کے موجود ہے، ایک قیدی کو ایک مشقتی ملتا ہے۔ ایک بیرک میں 3 قیدی ہوتے ہیں نیب کے۔ آپ یہ دیکھیں جب وہاں 3 مشقتی ہوں گے تو اس بیرک کی کیا پوزیشن ہوگی، وہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوگی۔ 3 ملزمان کے لیے 3 مشقتی وہاں الاؤڈ ہوتے ہیں جو سارے دن ان کا کام کرتے ہیں۔ باہر سے کھانا آتا ہے، کھانا گرم کرتے ہیں، ہیٹر پڑے ہوتے ہیں، جناب پنکھے لگے ہوئے ہیں، ان کو کمبل ملتا ہے، ان کو میں آپ کو پھر بتاؤں کہ گدا ملتا ہے۔ جبکہ دوسرے قیدی کو یہ مراد ہرگز حاصل نہیں ہے۔ تمام قیدی جیل سے ملنے والے ایک باریک کمبل، یہاں تک کہ گدا، یہ جو عام رضائی کا گدا ہے، یہ بھی وہاں الاؤڈ نہیں ہے۔ جیل کے قانون کے مطابق ان کو صرف جیل والا کمبل ہی مل سکتا ہے۔ میں آپ کی یہاں ایک اور انفارمیشن کے لیے بات بتاؤں، ان کو باہر سے کمبل لانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کس قدر سختی ہے ایک عام قیدی پر، چاہے وہ نیب کے ملزمان سے چھوٹے جرم میں ہی کیوں نہ جیل میں بند ہو، ان کو بڑی بڑی بیرکوں میں بند کیا جاتا ہے۔ 200 300 400 500 قیدی ایک جگہ پر جانوروں کی طرح بند ہوتا ہے، کیونکہ جیلوں میں جگہ کم ہے اور قیدیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید جیل کے ملازمین اور جیل حکام جو ہیں وہ نیب کے جو ملزمان فائنینشیل کرائمز بھی ہوتے ہیں، کروڑوں روپے کے الزامات ہوتے ہیں ان پر غبن کرنے کے، شاید اس وجہ سے ان کو اس طرح کی برات حاصل ہوتی ہیں، جبکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ میں آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ عرض کر دوں کہ میاں شہباز شریف صاحب جاتے جاتے یہ کرم کر گئے تھے نیب کے ملزمان پر۔ اب آپ کو اندازہ ہوا حکومتیں کس طرح قوانین اپنی مرضی سے اور اپنے فائدے کے لیے تبدیل کرتی ہیں، اور کہاں گئے ہیومن رائٹس۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ تو بہت مقدم ہیں، جب کوئی اور بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے لے آتے ہیں جی کہ ہیومن رائٹس، جی ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا یہاں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ جیل کے باقی جو قیدی ہیں وہ گل سڑ رہے ہیں گرمی میں، اور دوسری طرف کولر لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، گدوں پہ سو رہے ہیں، کھانے باہر سے جا رہے ہیں۔ بتائیں کون سی جیل ہے نیب کے لیے، ملزمان کے لیے کون سی جیل ہے؟ روز کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں بھائی، جیل میں تو آپ باہر سے اپنے کپڑے جو ہیں وہ زیادہ نہیں بھیج سکتے، 1-2 جوڑے مشکل اندر جاتے ہیں، جو وہ عام قیدی وہی دھوتا ہے اور وہی پہنتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، آپ اس چیز کا دھیان رکھیے کہ عام قیدی اندر کیا کیا کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک 4000 قیدی والی جو جیل ہے اس میں سے کپڑے کون دھوتا ہوگا، اس جیل کی صفائی کون کرتا ہوگا، کھانا کون پکاتا ہوگا، روٹی کون پکاتا، سالن کون پکاتا ہوگا، اندر سارے کام A to Z کون، وہ قیدی ہی کرتے ہیں۔ لیکن نیب کے قیدی نہیں، نیب کے ملزمان نہیں، وہ عام ملزمان ہیں۔ نیب کے ملزمان باہر بھی VIP اور جیلوں کے اندر بھی VIP، لیکن حکومت کی مرضی سے، سابقہ حکومت جو جیل مینول میں تبدیلی کر کے گئی ہے اس کی وجہ سے۔ اور آخر میں مجھے افسوس ہے موجودہ حکومت پر، کیا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو اس بات کا پتہ نہیں ہے؟ کیا آنے والے ہوم سیکرٹریز کو پتہ نہیں ہے اس بات کا کہ شہباز شریف جاتے جاتے جیل مینولز میں تبدیلی کر کے نیب ملزمان پر مراد کی بارش کر کے گئے ہیں؟ آخر ان کو B کلاس کیوں فراہم کی گئی؟